अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तारीख है आज 31 मार्च, दिन है मंगल का। जंग जो ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, अगर हिसाब किताब लगाया जाता है जाए तो ये 32वां दिन बनता है नाज़रीन। और 32 दिन गुजरने के बावजूद जंग के हवाले से अगर आज की तारीख में ये कहा जाए कि हतमी को बात की जाए तो वो बड़ा मुश्किल। अगर किसी को ये पूछा जाए कि जंग कब ख़त्म होगी तो इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की कोशिशें अलबत्ता इस हवाले से काबिल तारीफ़ हैं। सारी दुनिया का मीडिया जो है इस हवाले से बात कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है पाकिस्तान के जो एफ़र्ट्स हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर वो मौजूद हैं। और जो सफारती हल्के हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है अगर चाइना इस बात के ऊपर राज़ी हो जाता है कि वो ये जो कज़िया है, ये लड़ाई है, इसके अंदर वो एक पीस मेकर के तौर पर वो शामिल हो जाए, एक गारंटर के तौर पर, तो काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ उसके ऊपर मुतफ़िक हो सकती हैं। यही नाज़रीन मौजू आज हमारे प्रोग्राम का पहला है जिसके ऊपर बात करेंगे। हस्बे मामूल चौधरी गुलाम हुसैन साहब कल तो कराची में थे, वैसे आपस लाहौर पहुँच गए हैं। हसन यूब साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, साबिक एम्बेसडर मसूद खालिद साहब चाइना के अंदर उन्होंने सर्व किया हुआ है, तो उनसे बेहतर आज हमारे इस प्रोग्राम में इस मौजू के ऊपर बात करने को कोई गेस्ट हो नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया। सर, बराह रास्त आपसे सवाल जो है कि 32 दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान का किरदार आपके सामने है। ये जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने ओवर द वीकेंड होस्ट किया, आपको पता है तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा को, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को, सऊदी अरेबिया का वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे मौजूद थे। कुछ ज़राए से जो हमारी बात हुई है वो ये फरमा रहे हैं कि एक जो फ्रेमवर्क इन मुलाकातों में तय किया गया है उसको लेके जो है इसहाक़ डार साहब बीजिंग रवाना हो गए। और अगर ये मुलाकात कामयाब हो जाती है और ये एफर्ट जो हम करने जा रहे हैं तो इट कैन बी लाइक ये एक डील मेकर के तौर पर ये एफर्ट सामने आ सकता है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके जो वज़ीर दिफा हैं, बाकी जो इंतज़ामिया, उनके बयानात देखें, उनकी ट्विटर के ऊपर तहरीरें देखें और ये जो एफर्ट्स ऑन ग्राउंड हो रहे हैं तो ये बिल्कुल मुतज़ाद हमें उसे राय मिलती है। आपसे अगर मैं पूछूं क्या ये जंग कोई नियर फ्यूचर के अंदर अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है या फिर आपको लग रहा है कि अभी ये मामला आगे बढ़ेगा? एम्बेसडर साहब। जी शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका का जो ये था एक्शन, ये बैकफायर कर गया है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह फंस चुकी है। उसको अब सेफ एग्जिट चाहिए जहाँ पर वो एक फतह का निशान भी बना सकें और वहाँ से निकल जाएं। अब ये सूरत हाल है। इसमें जो पाकिस्तान की एफर्ट्स है वो आपके सामने, आपने अपने इंट्रो में खुद ही कह दिया कि 4 ममालिक के इंक्लूडिंग पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा की यहाँ मुलाकात हुई। और ज़ाहिरी बात है इससे ये मुलाकात जो थी ये फॉलो अप था। आपको याद होगा कि 10-12 दिन पहले रियाद में ये वज़ीर ख़ारजा मिले थे और उन्होंने ये तय किया था कि आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए वो ये कोशिशें जारी रखेंगे कि यहाँ पर जो है जंग का खात्मा हो। तो ये उस सिलसिले की कड़ी थी। पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक माइलेज मिली। अब बात यह है कि जो भी इसमें तय हुआ है उसके बारे में ज़ाहिरी बात है हमें अंदरूनी बातें तो पता नहीं है, लेकिन हम स्पेकुलेट कर सकते हैं। और स्पेकुलेशन के मुताबिक कि कोई इन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है वो एग्री किया है चारों वज़ीर ख़ारजा ने, और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा डार साहब इसको लेके चीन गए हैं। अब देखिए, चीन जो है एक बड़ा अहम मुल्क है, एक सुपर पावर आप कह लें या इमर्जिंग सुपर पावर है, सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। अब इसका मकसद ये, एक तो ये चीज़ शो करती है कि जो पाकिस्तान और चीन के करीबी ताल्लुकात हैं ये उसकी अक्कासी है कि हमने ये तय किया कि हम फ़ौरन जाएंगे और चीन को भी जो इस वक्त तक जो भी कोशिशें हुई हैं और जो भी बातचीत हुई उस पर एतमाद मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चीन जो है वो पहले ही अपनी जो है सपोर्ट का इजहार कर चुका है इस प्रोसेस के लिए। पाकिस्तान की हिमायत वो कर चुका है कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है और वो भी अमन चाह रहा है, उसने भी सीज़ फायर की बात की है। अब ये फार्मूला वहाँ लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि चीन जो है उसके ताल्लुकात
تقریباً تمام ممالک کے ساتھ اچھے ہیں مڈل ایسٹ میں، یعنی کہ جو کی پلیئرز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، پاکستان تو ہے ہی خیر یہاں پر، تو اس کے علاوہ ترکی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ چین کا ایک پروفائل ہے مڈل ایسٹ میں، اور چین کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلٹی اور پیس اور ٹرینکولیٹی کی بات کرتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ایک مائلج ملتی ہے، اس کو بھی ایک لیوریج ملتی ہے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ اس بات چیت میں ڈار صاحب ان کو بریف بھی کریں گے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، وانگی صاحب کو، اور ان سے یہ کہیں گے کہ چین اب ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرے، کیونکہ چین کا انفلوئنس ایران کے اوپر بھی خاصا ہے۔ تو اگر چین کی طرف سے کوئی میسج آئے گا ٹھوس، جس کو سپورٹ ہوگی نہ صرف ان 4 وزرائے خارجہ کی جو کہ یہاں تھے، بلکہ کچھ اور گلف کنٹریز کی بھی، تو اس سے یہ ہے کہ وہ، یعنی کہ میں پریشر تو نہیں کہوں گا لیکن پرسویشن ایران کو کی جائے گی، ایران کی پرسویشن کہ ایران بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کرے۔ اور اس وقت جو ہے کہ انٹرنیشنل بحران پیدا ہوا ہے، اس میں کیونکہ ہم تو دوست کی حیثیت سے ایران کے پاس جائیں گے، تو اور اس پہ کوئی تاکہ پیش رفت ہو، اگر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دونوں سائڈ سے ہو، امریکہ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے، تو بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا جو آبجیکٹو ہو اس ساری چیز کا، یعنی کہ ایک چیز جو طے کی جائے وہ یہ کہ امریکہ فوراً سیز فائر جو ہے اناؤنس کرے گا، اور یہی وچ ول بی ریسیپروکیٹڈ بائی ایران، کیونکہ پہلے سیز فائر ہوگی تو پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ امبیسڈر صاحب آپ بالکل صحیح، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، پلیز کمپلیٹ کر لیں۔ جی، تو چین کے اوپر اعتماد ہے ساری پارٹیز کا۔ امریکہ بھی دیکھیں نا، امریکہ اگر سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے، اب صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چین جا رہے ہیں مئی میں، ان کی بات چیت وہاں پریزیڈنٹ کے ساتھ ہونی ہے، بڑی اہم بات چیت ہونی ہے، تو اس سے پہلے اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں اور اگر چین بھی اس معاملے میں کود پڑے اور باقی پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے، باقی جو ریجنل کنٹریز کو سپورٹ مل رہی ہے، تو ایک پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ابھی تو انسرٹنٹی ہے نا، ابھی تو یہ نہیں پتا کہ یہ وزٹ جو ہے وہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یا یہ جو یہاں ڈیلیبریشنز ہوئی، یہاں گفتگو ہوئی، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، آیا امریکہ یہ بات مانے گا، ایران یہ بات مانے گا کہ نہیں۔ لیکن اگر وہاں سے بھی ایک اچھی نوٹ مل جائے بیجنگ سے، اور یہ کیپٹلز، کیونکہ سعودی عرب بھی یہ چاہ رہا ہے، دوسرے گلف کنٹریز میں دیکھیں نا، ان کا تو اسٹیک ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کانفلکٹ بڑھے، کیونکہ گلف کنٹریز تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس ساری چیز میں۔ تو ان سب کا مشترکہ ایک جو ہے ایک آبجیکٹو ہے، وہ یہی ہے کہ سیز فائر ہو، لڑائی ختم ہو اور بات چیت کا سلسلہ کم سے کم شروع ہو۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو امریکی حکام کی طرف سے یہ جو سخت بیانات آ رہے ہیں اور جو تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی اس چیز میں معاون ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس طرح تو ظاہری بات ہے ایران کا ایٹیٹیوڈ بھی بڑا سخت ہوا ہے، ہارڈن ہوا ہے، اور ایران تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ایران تو دیکھیں نا اپنی ساورنٹی کا دفاع کر رہا ہے، تو کیونکہ اس کے اوپر تو ایک غیر قانونی ایگریشن کیا گیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ اس طرح پھر پوزیشنز بڑی ہارڈن ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تو ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیف ایگزٹ ملے، تو ان کو اپنی اسٹریٹجی پہ ایک 100% درست صاحب بات کر رہے ہیں۔ امبیسڈر صاحب آپ کی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں ولی ناصر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اسکالر ہیں، ایرانین اسکالر ہیں، امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی فارن منسٹر کا چائنا جو جانے کا یہ گئے ہیں، یہ اس بات کو تقویت پہنچتا ہے، بخشتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں چائنا جو ہے ایران کی سپورٹ بھی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی نوڈ ہے، اور جو ہے باقی معاملات کہتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ چونکہ چائنا کے اوپر، چائنا کے کردار کے اوپر آپ کا کافی زیادہ انٹرسٹ رہا ہے، جس طرح امبیسڈر صاحب نے بات کی ہے، چائنا جو ہے ایران سے ان کا 80-90% جو تیل چائنا خریدتا ہے، لہٰذا ایران کے اوپر اثر و رسوخ موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2023 میں سعودی عربیہ اور ایران کے آپس میں تعلقات بحال کروا دیے تھے، خاموش سفارتکاری کر کے، وہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، تو لہٰذا سعودی عربیہ کے اوپر بھی انفلوئنس جو ہے چائنا رکھتا ہے۔ ابھی تک اس جنگ میں چونکہ چائنا غیر جانبدار رہا ہے، لہٰذا دیر از ایوری پاسبلٹی کہ چائنا ایک گرانٹر کے طور پر سامنے آ جائیں۔ چوہدری صاحب، سوال بھی امبیسڈر صاحب کے ساتھ کر لیجئے گا اس کے اوپر کامنٹ کر کے۔ نہیں، امبیسڈر صاحب نے بڑا خوبصورتی سے ساری بات کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عوامی جمہوریہ چین جو ہے وہ ایک تو وہ غیر جانبدار نہیں ہے، انہوں نے کھل کے اپنا وزن ایران کے پلڑے میں ڈالا ہے ایک، اور یہی پوزیشن روس کی ہے۔ اب وہ کس طرح کی مدد کر رہے ہیں، وہ ایک دن آپ نے خود سن لیا تھا وزیر خارجہ ایران کا
کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ایران کی چین اور روس کیا مدد کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جنگ جو ہے ختم کس طرح ہوگی؟ اس کے بظاہر جو ہے نا ایران کے اوپر امریکہ اسرائیل جو مرضی انہوں نے یہ تباہ کر دیا، جی ٹھیک ہے، انہوں نے مزید تباہ کر دیا، جی ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ایک دن خاور گھومن کے ایک پسندیدہ کا کہا جی بہت اچھے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، مزید اچھے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اچھے ڈھونڈ لیے ہیں، اور میں کہ ووٹر بھی کسی لب لو۔ تو بھائی ایران کے اوپر جو انہوں نے تباہی بربادی کرنی ہے وہ کر رہے ہیں اور ایکسٹریم پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے سب کو ود سٹینڈ کیا ہے، یو ول بیئر می آؤٹ۔ جب آپ کو اب کسی وقت اسرائیل کی ایک وائٹل تباہی نظر آئے گی یا امریکیوں کا ادھر علاقے میں بہت بڑا نقصان ہوگا، تو یہ خود بخود پسپائی اختیار کریں گے اور پیچھے ہٹیں گے، اور اس کو استعمال کریں گے عوامی جمہوریہ چین کا کدھا کہ جی وہ ٹھیک ہے، آپ ٹریڈ پر بڑی پرابلم ہو گئی ہے، ادھر آبنہ ہرمز پوری دنیا برباد ہو گئی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ 500 روپے لیٹر میں بھی نہیں ملے گا ڈیزل اور پٹرول، تو آپ اب مہربانی کریں ذرا سیز فائر کی طرف آ جائیں۔ لیکن مجھے پہلے امبیسڈر صاحب بھی اور خاور صاحب آپ یہ فرما دیں کہ آیا عوامی جمہوریہ چین ایران کے مطالبات کے برعکس کوئی ان پر دباؤ ڈالے گا؟ I have my serious doubts۔ چلیں جو امبیسڈر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی خان صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی تصفیہ ہوتا ہے وہ کمپرومائز کے ذریعے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ غلام حسین صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ہونا یہ کہ انہوں نے 15 نکاتی ایک منصوبہ ڈیمانڈ کا پیش کیا امریکیوں نے، انہوں نے 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ تو جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈا جاتا ہے، نہ امریکہ کی بات پوری مانی جائے گی، نہ ایران کی بات پوری مانی جائے گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ اب ہرمز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل واٹر ہے، وہ نیچرل واٹر ہے، اس کے اوپر جیسے ایران اب کہہ رہا ہے کہ ہماری جورسڈکشن ہو، وہ جورسڈکشن نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نئی رجیم بنائی جائے جس میں ایران کا بھی شیئر ہو، جیسے شاید پاناما کنال میں پاناما کا ہے یا سوئس کنال میں ایجپٹ کا ہے، ان کو رائلٹی وغیرہ شاید ملتی ہے، اسی طرح یہاں بھی کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی تو وہ ٹول ٹیکس لے رہا ہے ایران، میرا خیال ہے وہاں سے، لیکن اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، اور وہ اگر بات ہو اس طرح بات نکلے گی تو میرا خیال ہے ایران بھی تیار ہوگا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایران جو ہے وہ خود بھی تو اس وقت انڈر پریشر ہے نا، انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، لیکن کب تک؟ دیکھیے ہمیں تو نہیں پتا اس بارے میں، گو کہ ان کے دعوے ہیں کہ ان کے پاس ابھی بھی بڑا اسلحہ ہے، لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں تو ابھی اس کے بارے میں صحیح یعنی کہ انفارمیشن نہیں ہے، اور جو مرضی آپ کہہ لیں کہ پاور ڈفرینشیل بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کا آج بھی انہوں نے کل شاید وہ بنکر بسٹر جو ہے وہ ایک مارا ہے، ہیویسٹ بام۔ تو آپ دیکھیں نا، کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے، کیپیبلٹی کی بات ہوتی ہے، یہ تو ان کا جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، ایک نیشنلزم ہے، ایک سویلائزیشنل امپلس ہے کہ ایرانی جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے واقعی میں لوہا بنوا لیا، کریڈٹ جاتا ان کو۔ لیکن بہرحال ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے ہر چیز میں، اور وہ اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ سیچوریشن پوائنٹ جو ہے امریکہ کا آ رہا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایگزٹ مانگ رہے ہیں، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ ایک کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میری تو فتح ہو گئی۔ کل انہوں نے شاید جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ رجیم تو چینج ہو گئی ہے، مطلب ایک آبجیکٹو تو انہوں نے وہ کر لیا ہے، حاصل کر لیا۔ اب دوسرا اہداف جو ہے کہ نیوکلیر کے اوپر، تو نیوکلیر کے اوپر وہ اپنی فوج بھیجیں گے تو وہ تو مار کھائے گی، تو اس کا تو یہی طریقہ ہے نا کہ یونائٹڈ نیشنز انوالوڈ اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی انوالوڈ ہو چکے رہے ہیں، تو وہی ویریفائی کریں گے نا کہ ایران کے پاس کتنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، کیا ڈسپوزل ہونا ہے اس میں، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ خام خواہ کی ایک بلسٹر ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی، نہ انہوں نے سوچا، نہ سمجھا، نہ کوئی کنٹینجنسی دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ امریکیوں کے ساتھ وہاں پر جو آلریڈی اتنی بیسز ہیں وہاں پر، اس میں جو امریکنز ڈپلائڈ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی تباہی ہوئی ہے، اچھی خاصی بیسز پہ سے لوگ ان کے فوجی جو ہیں انہوں نے وہاں سے ریموو کر کے ان کو ہوٹلز میں اور ادھر ادھر لے گئے۔ تو میرا مطلب یہ سپر پاور جو ہے یہ پسپائی تو ابھی ہوئی تھی افغانستان میں، کیسے انہوں نے وہاں سے بالکل صحیح کیا، تو یہ تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی چیز یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایران بہرحال فی الحال ڈٹا ہوا ہے، ڈٹا رہے گا، آئی ایگری۔ لیکن جی سب کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اب جو ہے جنگ بندی کی طرف
मामला जो है बढ़े और बातचीत शुरू हो। हसन यूब, जो एम्बेसडर बात कर रहे हैं एम्बेसडर साहब के, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो उनकी तहरीर सोशल मीडिया के ऊपर आई है, हाँ जी, वो धमकी लगा रहे हैं ऑल ऑफ दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, उन्होंने कहा जिसमें फॉर एग्जांपल बरतानिया है, वो जो है हमारे से आगे ईरान लें, जो हमारे से तेल लें, अगर ईरान के खिलाफ वो जंग नहीं लड़ सकते। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो फिर हिम्मत थोड़ी सी पकड़ें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जाके खुलवा लें, और उसके बाद है कि मैं अब किसी की मदद नहीं करूंगा और ये आपको खुद ही अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। बैक टू द स्टोरी, पाकिस्तान ये जो बीजिंग गया है, हमारे जो एम्बेसडर साहब, सॉरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा गए हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नहीं, आपने एक जुमला मिस कर दिया, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट। उन्होंने साथ ताना भी मारा कि अपनी अब जो मसाइल है वो खुद हल करें, वही कह रहे हैं कि लड़ाई माजी के अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना, हुर्मस से हमें फर्क तो नहीं है, हाँ। तो जाओ भुगतो। स्टेट ऑफ हुर्मस का अगर सच्ची बात पूछें तो उतना इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर नहीं है, यूरोप के ऊपर ज़्यादा उसका जो है इम्पैक्ट है, और जेट फ्यूल की किल्लत है बरतानिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन बात यह है कि अमेरिका वो कह रहा है ठीक है हमसे खरीद लो। तो इस मर्तबा कम से कम इस जंग से, कहते हैं ना हर चीज़ तो तबाही है, लेकिन एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि यूरोप का और अमेरिका का जो एक गहरा रिश्ता था उसमें दरार आ चुकी है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो बहुत करीब आ चुके थे। और आप देख लें कि इराक वॉर के अंदर भी बरतानिया जो है वो 2 कदम आगे था अमेरिका से। इस मर्तबा जो है वो बरतानिया ने खुद को अलग कर लिया, यूरोप ने खुद को अलग कर लिया, जो कि कम से कम मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छी बात है। शायद वहाँ का इंटरनल प्रेशर है, वहाँ के अवाम का, जिस तरह बड़ी जो है एक आबादी मुसलमानों की वहाँ पर मौजूद है, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे बंगाली है, कोई भी है, लेकिन है तो वो मुसलमान ही। देखिए जी, हमारे जो डार साहब का जो विजिट है, मैं आई रिपीट इट अगेन, जो मैंने कल भी बात की थी कि ये गारंटीज चाहिए जी। अब अमेरिका को भी गारंटी चाहिए और ईरान को भी गारंटी चाहिए, और पाकिस्तान अकेले ये गारंटीज देने का बोझ अपने कंधों के ऊपर नहीं लेना चाह रहा। देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो खुद एक लिहाज से फ्रीक है, उनकी गारंटी को ऐसा न्यूट्रल मुल्क की गारंटी के तौर पर यानी दोनों फ्री कैन शायद तस्लीम ना करें। ईरान का भी डिस्ट्रस्ट है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बेसिस हैं और उसका तो मुतालबा है कि अमेरिका जो अपनी बेसिस यहाँ से ख़त्म करे। अब इसमें जब चाइना जैसा अगर हैवी वेट आता है तो वो अकेले चाइना नहीं है, बल्कि उसके साथ रशिया भी अलाइंड है, और यानी इस टाइम अगर बात की जाए तो रशिया और चाइना को आप एक मुल्क तस्वर करें डिप्लोमेटिकली और ये जो फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, तो इसके अंदर जो है वो अमेरिका के लिए भी एक किस्म की ये जो है ना फेस सेविंग बड़ी हो जाएगी कि पाकिस्तान की गारंटी नहीं जी, चीन की गारंटी है, और ईरान के लिए भी ये फेस सेविंग बड़ी होगी जी कि चीन और पाकिस्तान दोनों की गारंटी है। तो वो ऐसा गारंटोर के तौर पर मेरे ख्याल के मुताबिक उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। क्या अब चीन इसके अंदर नॉर्मली वो अपने आप को इस किस्म के मामलात से अलग रखते हैं, वो सिर्फ अपना उनका जो फॉरेन ऑफिस है वो बयान जारी कर देता है, लेकिन कभी इसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। लेकिन 1971 की जो मिसाल दी जाती है कि पाकिस्तान ने जो एक रोल प्ले किया था बिटवीन चाइना एंड यूएसए, तो आई बिलीव कि तारीख अपने आप को रिपीट कर सकती है, और शायद चीन जो है वो बीच में आ जाए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अच्छा एम्बेसडर साहब, चाइना ने जो याद होगा 30 मार्च को उन्होंने पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उसकी हमायत की थी। उनका ये उनकी वजारत खारजा का बयान आपके सामने है कि चाइना कमेंड्स एंड सपोर्ट्स पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट फॉर द डी एस्केलेशन एंड स्टैंड्स रेडी टू एनहांस communication and coordination with the Pakistan and others to jointly work for a ceasefire and peace in the region. उसके बाद 31st आज ग्लोबल टाइम्स के अंदर आप देख सकते हैं, we believe that the two foreign ministers will strengthen communication and coordination on regional issues of common concern including the situation in Iran and jointly advocate for peace and justice, making new efforts to promote peace, cease hostilities and maintain regional stability. ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है ये बात इसके ऊपर। उसके बाद फर्दर वो ये भी असर्ट कर रहे हैं कि चाइना डीपली रिग्रेट्स दैट ईरान कल्चरल जो उनकी जो रैलिक्स हैं उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनकी तबाही हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, स्पेशली द यूएस एंड द इजराइल की तरफ से जो किए जा रहे हैं टू, और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू इमीडिएटली एंड फुली सीज मिलिट्री एक्शंस, प्रॉम्प्टली स्टार्ट डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। तो मैस्टर साहब, इसके ऊपर जो अहम सवाल ये बनता है कि एक तरफ
پیس ایفرٹس ہو رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بم جو ہیں اصفہان کے اندر کو پتہ نہیں 5000 پاؤنڈ کا کتنے پاؤنڈ کا بم مار دیا ہے. بنکر بسٹر. سو یہ پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا سافٹنگ آف دا ٹارگٹس کے طور پر وہ کر رہے ہیں. چائنا کہہ رہا ہے سیز فائر ہونی چاہیے, اور یہ کب کوئی ایک سی بی ایم ہمیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ملے گا تاکہ پتہ لگے, جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ تاکہ یہ جو کوئی ایفرٹس ہو رہا ہے پیس کا اس کے اوپر عمل درآمد ہو, کوئی بات ہو. دیکھیے جی, جس کو کہتے ہیں کہ بک لائز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, بک اسٹاپس دیئر. وہ یہ اس وقت گیم جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ میں. اگر وہ چاہیں تو کل اناؤنس کر دے جنگ بند ہو رہی ہے, سیز فائر کر دے اور میں بات چیت کے لیے ہم دونوں تیار ہیں, تو وہ ایران بھی ریلیف فیل کرے گا, بات چیت شروع ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں ہو رہا نا. ٹیکٹکس جو استعمال کیے جا رہے ہیں ہیوی ہینڈڈ قسم کے ٹیکٹکس. اچھا اب بات یہ ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اصولاً بڑا غلط ہے کہ آپ ہر وقت دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ساری دنیا سے تو امریکہ نہیں لڑ سکتا, جو مرضی آپ کر لیں. اچھا اب دوسری بات یہ آپ نے گارنٹی کی بات کی. دیکھیے پہلی ایک اس پہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی چاہیے. جی پہلی بات یہ ہے کہ نہ پاکستان اس کانفلکٹ میں ڈائریکٹ فریق ہے, نہ چین ڈائریکٹ فریق ہے, لیکن ہم دونوں ممالک جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہمارے اوپر امپیکٹ ہے, اس کا ابھی بھی ہو رہا ہے. اور اگر یہ جنگ بڑھی تو اس سے زیادہ ہوگا, چین کے اوپر زیادہ ہوگا, ہمارے اوپر بھی, اور مختلف آپ کو پتہ ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بات یہ کہ گارنٹی جو ہے چین, دیکھیے گارنٹی چین تو نہیں دے گا, کیونکہ چین گارنٹی کیسے دے سکتا ہے کہ امریکہ دوبارہ بات کرے گا. یا ایک منٹ جو ہے چودھری غلام صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مسعود صاحب ان کی بات بھی سن لیجیے پھر رسپونڈ کر دیجیے. جی چودھری صاحب. مسعود صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ چائنا نے جو موقف دیا ہے کہ فری کین جو ہے وہ سیز فائر کی طرف آئیں, تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے. اگر چائنا اپنا وزن اس پروپوزل میں ڈال دے کہ بھائی کافی آپ نے لڑ لیا ہے, کم ٹو دی ٹیبل, اور سیز فائر کر کے کیے بغیر تو میز پر بیٹھنے کے نہیں ہے فری کین, اٹ از ناٹ پاسبل. وہ کون سی جنگ ہے جو سیز فائر ہوئے بغیر ہی آپ بات چیت کریں گے. اب دوسرا اس کے علاوہ خاور صاحب آپ سے بھی اور مسعود صاحب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح امریکہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ نیٹو کے بغیر, وہ مڈل ایسٹ کے بغیر, وہ رشیا کے بغیر, وہ چائنا کے بغیر, وہ پوری دنیا کے بغیر واحد سپر پاور کے طور پر پوری دنیا پر اپنی ڈکٹیٹرشپ, اپنی دھونس دھاندلی مسلط کر سکے گا. از اٹ پاسبل ان دی گیون سچویشن؟ نہیں بالکل, میں اس کے پر آتا ہوں. نہیں شکریہ. بات یہ ہے کہ پہلے تو میں گارنٹی کی بات کر لوں, ختم. بھئی چین تو کیوں گارنٹی دینا چاہے گا کہ اسرائیل اور امریکہ کے بہا پہ؟ وہ کیا پتا ہے کہ وہ گارنٹی دے ایز اے میجر پاور, اور یہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ پھر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے, تو وہ گارنٹی نہیں ہوگی. گارنٹی جو ہے اس کو لیگلائز کرنا ہوگا تھرو اے سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اور اگر آپ اسی آرگومنٹ کو اسٹریچ کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چین, روس اور باقی دو جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, فرانس اور برٹن, جنہوں نے بھی ایک مخالفت کی ہے اس جنگ کی, وہ مل کے 4 وہ مل جائیں, اور امریکہ پھر آئے گا, کیونکہ اگر امریکہ سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے تو اس چیز کو لیگلائز کرنا پڑے گا through a Security Council resolutions کہ United Nations and all these permanent members USA will undertake to guarantee کہ یہ چیز نہیں ہوگی, تو وہ اس کو لیگل شیپ دینی ہوگی. اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے, امریکہ تو دیکھیے چین سے بھی جو کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے اس نے چین کی وہ تو جاری رکھی ہوئی ہے, لیکن اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ چائنا کی رائز جو ہے وہ ہو چکی ہے اور وہ چائنا کو کنٹین نہیں کر سکتا. تو اس لیے ٹرمپ صاحب نے جب یہ ریئلائز کیا تو اب وہ کین ہے کہ کوئی ٹریڈ ایشو کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے چائنا کے ساتھ بات چیت جو ہے پیچ اپ ہو جائے. تو ظاہری بات ہے وہ دھونس کے ذریعے, بولنگ کے ذریعے ساری دنیا کو تو ساتھ نہیں لے کے چل سکتے, یا ان کو اپنی بات تو نہیں منوا سکتے. تو ظاہری بات ہے نیٹو کے کنٹریز ہیں, یورپین یونین ہے, ایسٹ ایشیا میں ان کے الائز ہیں, وہاں پر ان کی فوج ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایونچولی کوئی جوائنٹ ایفرٹ ہی ہے. میسٹر صاحب بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے میسٹر صاحب. اب نئے ہرمز کے اوپر اب ساری بات ہو رہی ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا آئے کھلوائے, جاپان آئے کھلوائے, آسٹریلیا آئے کھلوائے,
नेटो कंट्रीज आए खुलवाएं, यूरोपियन यूनियन आए खुलवाएं, फिर वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कहला है कि आप हिम्मत करें, आबना हुर्मुज़ को खुलवाएं। तो आबना हुर्मुज़ के ऊपर आपसे हम जानना चाहेंगे कि इवेंचुअली क्या इसका कोई मैकेनिज्म ऐसा तय हो पाएगा जिसके अंदर कोई जॉइंट इसकी मैनेजमेंट हो जाए, जिसके अंदर चाइना एक मेजर जो है पार्टनर के तौर पर किरदार अदा करे, क्योंकि चाइना की जो एनर्जी सप्लाईज हैं थ्रू दिस रास्ते वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है उसके ऊपर चीज़ें असरअंदाज होने का जो है इसके ऊपर चांसेस हैं अगर इसके ऊपर मामला फर्ज का अमेरिका के कंट्रोल में चला जाता है। इसके ऊपर आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद तफसील से बात करते हैं। 14 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तहरीर करते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं चाइना, फ्रांस, जापान, शुमाली कोरिया और बरतानिया को वो रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हुक्म देते हैं, जो भी आप समझना चाहें, कि आप आएँ और ये आबना हुर्मुज़ खुलवाएँ और हमारी इसमें ये जो रास्ता खुलवाने में हमारी मदद करें अमेरिका की। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 15 मार्च को फिर प्रेसिडेंट साहब किसी जो बात करते हुए किसी मौके के ऊपर वो बराह रास्त चाइना को कहते हैं कि आप आएँ और आबना हुर्मुज़ खुलवाने में हमारी मदद करें। It never made sense for years. If you go back and look at what I've said years ago, I said, why are we maintaining the Hormuz Strait when it's really there for China and many other countries? Really, I'm demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's the place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it. वो कह रहे हैं चाइना समेत वो तमाम ममालिक जो इस रास्ते से जिन अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं वो आएँ और ये रास्ता खुलवाएं। उसके बाद फिर वो फरमाते हैं कि हो सकता है मैं और नए जो सुप्रीम आयतुल्लाह लीडर हैं ईरान के वो मिल के आबना हुर्मुज़ को चलाएं। And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. मैं और आयतुल्लाह चलाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है वो भी अपने आप एक अंजुमन है। फिर आज जो उनकी तहरीर हुई है 31 मार्च को सोशल मीडिया के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाइए, दोबारा से कहते हैं कि ऑल ऑफ दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हार्मुज लाइक द यूनाइटेड किंगडम which refuse to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number 1, buy from the US. We have plenty. Number 2, build up some delayed courage, go to the state of Hormuz and just take it. You will have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you were not there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. President Donald J. Trump. वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज एक स्टोरी आई है एम्बेसडर साहब, वो ये कि एक सोर्सेज को कोट करके वो कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अपने जो करीबी दोस्त हैं, साथी हैं, उनको ये बताया कि बगैर स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाए जो है मैं वापस चाहता हूँ, जंग बंदी हो सकती है। यहाँ पे सवाल मेरा आपके लिए ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई ट्रॉफी चाहिए जो काबिल इज़्ज़त जो इनखला है इस जंग से निकलने के लिए, वो क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? हरमुज के ऊपर कब्जा जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके 2-4 वहां से कोई कंटेनर उठा ले या फिर क्या करे? सफेद साहब, सारी चीजें जो है ना वो इतनी मुमकिन नजर नहीं आती हैं, इसमें बहुत मुश्किलात हैं। दूसरी बात ये है, मुझे ये नहीं समझ आती कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर ये कोई मुखलिसाना मशवरा दे दे कि आप ये ट्वीट्स जो हैं अपने फिलहाल रोक दें, और दूसरा ये कि मीडिया के सामने रोजाना आके अपने बयानात ना दें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वहां पर। वो रोजाना अपनी घंटे के बाद अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, कभी वो अपना हुर्मुज़ को खुलवाते हैं, कभी वो चीन को बुलाते हैं। जब अमेरिका जो सबसे बड़ी सुपर पावर है दुनिया की वो नहीं खुल पा रही और वो नहीं अपनी फौज सर वैसे अभी सुपर पावर है माजरत के साथ, जो सारा हम इतने दिन से देख रहे हैं, ये 32वां दिन है, तो अभी भी वो क्लेम सुपर पावर होने का वो दुरुस्त होगा? नहीं, ये सुपर पावर तो है, खैर अभी तो देयर आर डिफरेंट मैट्रिक्स फॉर दैट टू मेजर, वो तो है, लेकिन मेरा मतलब है कि जो वो खुद नहीं खुलवा सकते वो सबको कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि उस ना खुले, मैं अब
وار ختم کر دوں گا. تو اس قسم کی کانٹرڈکشن ہے بڑی ہیوج, اتنے متضاد بیانات ہیں, تو ہر چیز کو بہت سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے. مین ملک کا مسئلہ وہی ہے, سیف ایگزٹ چاہ رہے ہیں. اور ابنائے حرمز پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران کا بھی تو ایران ہو رہا ہے نا, ایران کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوگا کہ ابنائے حرمز کھلے, ایبسولوٹلی, لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی سے ہو اس کی نیویگیشن کے اندر, اور جو سارے جو اس کو یعنی کہ کنٹرول ہے, ناٹ ٹوٹل کنٹرول, پرابلی ان کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس وقت کہ نہیں ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن بات چیت میں تو یہ نہیں ہوگا, نو بڈی ول ایگری ود ایران آن دیٹ. ان کو فلیکسیبلٹی, لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میکینزم جو آپ بات کر رہے تھے میکینزم بن جائے جس میں ایران کو بھی ایک رول دیا جائے اسٹریٹ آف ہارمز میں, اینڈ اٹ ول بی لیجیٹیمیٹ آئی تھنک. تو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے ہارمز کو فلانی قوم کھلوا دے, بھائی کیوں کھلوائے؟ وہ چین جو ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, باقی امریکہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو آپ کیوں پیچھے لگے ہوئے اپنا ہارمز کھلنے میں؟ تو مطلب یہ کہ جن کا انٹرسٹ ہے لیٹ دیم دین ہینڈل اٹ. تو میرا مطلب کہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کانٹرڈکشن ہے ان کے بیانات میں, تو ہر چیز کو ہمیں بہت سیریسلی بھی نہیں لینا چاہیے ان کے بیانات کو, اور دیکھنا چاہیے کہ آئندہ 2-4 دنوں میں کیا ہوتا ہے, چین کیا کہتا ہے, یعنی کہ کیا شیپ بن رہی ہے ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس ہفتے کے آخر تک کلیئر ہو جائے گا. یہ بڑا اور اہم اس کے باوجود میں صرف آخری بات کہہ دوں, اس کے باوجود اگر امریکہ نے حماقت کی وہاں پر اپنی فوج اتارنے کی, یا یورینیم کو کنفسکیٹ کرنے کی, اس قسم کی چیزیں, تو وہ ان کو مہنگی پڑے گی. اچھا حسن, جو ایران ہے ان کی دن بدن پوزیشن اسٹرینتھن ہو رہی ہے. ان کے جو صدر پزشکیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو جنگ ہے, ہم دکھا بھی دیتے ہیں, انہوں نے بھی پر لکھا ہے کہ سٹوری بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایران ٹو اینڈ وار اونلی آن اٹس اون ٹرمز. پریزیڈنٹ پزشکیاں وہ فرما رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے بیان ان کا. اس کے بعد ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بردرلی ممالک خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ جو بیسز ہیں یہ ہے, یہ اب مڈل ایسٹرن کنٹریز کو امریکہ کے بیسز کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. اٹس ہائی ٹائم ٹو ایجیکٹ یو ایس فورسز. مطلب یہ جو ایران کی طرف سے شرائط سامنے آ رہی ہیں, امریکہ کی تو اپنی شرائط ہیں ہی ہیں, یہ کس طرف آپ کو اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں اس پہ تو تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ ہے نا, اس پہ تو یعنی سعودی عرب کے اندر جو بیسز ہے, سعودیہ کی گورنمنٹ کی مرضی ہے, وہ تو ایران کا مطالبہ پھر امریکہ سے زیادہ سعودیہ پر ہونا چاہیے کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ خالی کروائیں, قطر سے کرے, کویت سے کرے, یو اے ای سے کرے. پھر یہ ان ممالک سے ان کی بنتی ہے. میرے خیال سے یہ پہلے تو جو نیگوسیشنز کے اندر یہ بات نہیں ہوگی. ہاں یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آ سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر میرے خیال سے بات بھی نہیں ہوگی کیونکہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہے, تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ ہے. رہا سوال اس ٹائم کے پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ایران ہے, لیکن میں بالکل جو ہے وہ ایمبیسڈر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جتنی ڈسٹرکشن ایران کے اندر ہو چکی ہے, جتنا ڈیتھ ٹول اس ٹائم ہو چکا ہے, جتنا ان کے اندر اس وقت وونڈڈ لوگ ہیں, انجرڈ لوگ ہیں, وہ دیکھ لیں تو یہ حالات اچھے نہیں ہیں ایران کے اندر بھی. لیکن ہاں ان کا حوصلہ ہے اس ٹائم جو ہے وہ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ مزید تباہی برداشت کر سکتا ہے ایران. لیکن کیا اس وقت اسرائیل یا مڈل ایسٹرن ممالک یا امریکہ کسی قسم کی تباہی برداشت کرنے کی ان میں سخت ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں. ابھی تو باڈی بیگز نہیں پہنچے. اگر بوٹس آن گراؤنڈ والا اگر یہ ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر یہ ریموٹ وارفیئر ہے, اس میں کتنے باڈی بیگز پہنچیں گے امریکہ, مطلب وہ اس کا کاؤنٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا جتنا ابھی تک پہنچ سکا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے گزشتہ روز ڈاکٹر ہما بقائی بتا رہی تھی کہ عراق کے اندر تو وہ 6 لاکھ جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپ کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوئے تھے جب بوٹس آن گراؤنڈ سٹارٹ ہوا تھا. یہاں تو 60,000 کا نمبر بھی نہیں ہے, اور عراق جو ہے وہ اگر ٹرین دیکھی جائے تو مچ ایزیئر تھی. اور سیکنڈ یہاں پر آگے جو ریزسٹنس جسے کہا جا سکتا ہے ایران کی طرف سے, وہ تو 6 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے. تو پھر یہ 50,000 بندہ کس طرح لڑ سکتا ہے؟ تو بوٹس آن گراؤنڈ کا آپشن نہیں ہے جی. میں تو صرف ویٹ کر رہا ہوں کہ چائنا کی طرف سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, جو آج ہمارے وزیر خارجہ وہ سب سے اگلا ہفتہ کافی اہم ہے. امبیسڈر صاحب, بڑا اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دہائیوں سے امریکہ کے بیسز موجود تھے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, قطر ہوں, بحرین ہوں, یو اے ای ہوں, سعودی عربیہ. ارب ہا روپے کا اسلحہ انہوں نے خریدا ہوا ہے امریکہ سے, اور ظاہر ہے وہ سارا اسلحہ بھی وہاں پہ موجود ہے. اس کے باوجود جو سیکیورٹی کا ایک پیراڈائم موجود تھا وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکا.
اب جس طرح قطر کی وزارت خارجہ کا بیان چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا جی ہم کسی کے کہنے کے اوپر ظاہر ہے کسی ملک کے اوپر کے اندر کوئی اس طرح کے حالات و واقعات اس طرح نہیں ہم خواہش کر سکتے. یہ ان کا بیان ہے، وہ پہلے ہم اگر آپ کو سنا سکے تو. Iran has been here for millennia. The people in this region have been here for millennia. Nobody's going anywhere. Total annihilation is not an option. No one people's or country will disappear from existence by the wish or whim of any political actor. We will live next to each other. We will be neighbors for the future of humankind, and we have to find ways of living next to each other. دوحہ نیوز کے اندر بھی ایک خبر آج کوٹ ہوئی ہے، آپ کے سامنے وہ بھی رکھتے ہیں کہ قطر کی منسٹری آف فارن افیئرز اسپوکس پرسن کے جو ہے مجید صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ اے پریس بریفنگ آن ٹیوزڈے دا ٹاک آف پاسبل US گراؤنڈ انٹرونشن ان ایران raises concerns about a widened escalation in the region, stressing that Qatar rejects any attempt to draw it into war and warning that the lack of clear communication channels increases the risk of miscalculation. ambassador صاحب، آپ سے سوال میرا، امریکہ کا فیوچر مستقبل جو ہے اس خطے میں ملیٹریلی، how do you see that؟ دیکھیے بات یہ کہ پوسٹ وار سیناریو جو ہے اس میں تو ری گروپنگ ہوگی، ری الائنمنٹس ہوں گی. یہ ہو سکتا ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں اپنے طور پہ کلیکٹیو سیکیورٹی میکینزم کی طرف جائیں، ایک روبسٹ میکینزم بنانے کی کوشش کریں. اس میں بھی پاکستان کا رول آ سکتا ہے، اور اس کو چین کی بھی تائید ہوگی، اس کو روس کی بھی تائید ہوگی، کیونکہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کا انفلوئنس جو ہے وہاں پر بہت بڑھے. اچھا، دوسری بات یہ کہ لیکن امریکہ جو ہے وہ بالکل مڈل ایسٹ سے نہیں جائے گا. یہ تو بالکل اس نے بہت زیادہ وہاں انویسٹ کیا ہوا ہے، ملیٹریلی، اکنامکلی، فائنینشلی، وہ وہاں سے نہیں جائے گا. یہ ایک دیکھیں، یہ نیگوسیشن میں دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں کہ جی وہاں سے بیسز جو ہیں چلی جائیں. وہ اگر وہ سعودی عرب ان کو کہے گا بھی امریکہ کا، تو وہ تو نیگوسیشن میں طے ہو جائے گا کہ فی الحال کہیں نہیں جا رہے، امریکہ کا نہیں، ہم تو نہیں جا رہے. تو سعودی عرب کیا کرے گا، یہ قطر کیا کر لے گا؟ تو کہنے کا مطلب کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ بیسز وغیرہ تو کہیں نہیں جائیں گی فی الحال، اور امریکہ بھی کہیں نہیں جائے گا. امریکہ کا بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے. وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو 1982 میں شاید یہ کہا تھا کہ میں تو یہ جو ہے میں خرگ آئلینڈ جو ہے یہ لینا چاہتا ہوں، میں آئل کو کنفسکیٹ کر دیتا ہوں. ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو آئل اگر انہوں نے وینیزویلا میں کیا ہے اور گرین لینڈ میں وہ ہائیڈرو کاربن سورسز دوسرے جو میٹلز ہیں ان کے پیچھے ہیں، تو مڈل ایسٹ تو بڑا لیوکریٹو وہ ہے. باقی تو انہوں نے جو ہے ان کے بیسز اور ہر جگہ ان کا انفلوئنس ہے باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز میں. ایران کو بھی اگر وہ قابو کر لیں آئل اس کا کسی طریقے سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو اور کیا چاہیے. کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کہیں نہیں جائے گا. اب صرف لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور ہے، اس کی سپر ایگو ہے، اور جس طرح کی ایگو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے، حالیہ مطلب دہائیوں میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی بھی امریکی صدر کی اس قسم کی جو ہے ایڈیوسنکریسیز ہو، اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہو. تو بہرحال یہ دنیا نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، انہوں نے بھی دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. لیٹس ہوپ فار دا گڈ. اب امید یہی کرتے ہیں کہ چائنا کا جو اس میں جو اب انٹرونشن ہو رہی ہے اس سے کوئی ہمیں مثبت نتائج ملے. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چھوٹی سی بریک کے بعد کل ایک جو افسوسناک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، اسلام آباد پولیس نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے انویسٹیگیشن کی اور اس کے پیچھے جو کردار تھے ان کو پکڑا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے خبر رکھیں گے. اور ساتھ میں آج ملاقاتوں کا دن تھا، پاکستان تحریک انصاف کے قائد کے ساتھ ملاقات آج ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی، وہاں پہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہر ہفتے ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا ان کے لیڈران، ان کے وکلاء اور خاص طور پر ان کے خاندان کے لوگ، ان کی بہنیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ملاقات ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہی. بابر ملک ہمارے نمائندے موجود ہیں ہمارے ساتھ. بابر ملک، آج جو خاندان کے لوگوں کے ملنے کا دن تھا یا وکلاء کا، کون کون گیا، کس کس کا نام وہاں پہ تھا اور ملاقات کا کوئی چانس؟ آج منگل کا روز ہے. بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ہمراہ یہاں گورکھپور ناکے پر موجود ہیں. دھرنا دیا ہوا ہے آج باقاعدہ طور پر علیمہ خانم کی جانب سے. راول پنڈی کی جو مقامی قیادت ہے جس میں
वजीर हैं, चौधरी अमीर अफजल हैं, फारूक सयाल है, इनको कहा गया था कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो कारकुन है, वो बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंचे। वो कारकुन रावलपिंडी के काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ जो सलमान अकरम राजा हैं, शफी जान, वो भी यहाँ पे आए। बैरिस्टर गौर यहाँ पे टॉक करके गए और यहाँ पे लंगर भी बाकायदा तकसीम किया जा रहा है। लेकिन जेल में मुलाकात नहीं हुई आज उन 6 अफराद की जिनकी लिस्ट दी गई थी अडयाला जेल इंतजामिया को। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की भी मुलाकात उनकी फैमिली की नहीं इजाजत मिल सकी। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अलबत्ता 35 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में एक मुलाकात करवाई गई है। लेकिन अडयाला रोड पर धरने के बाइस, गोरखपुर के मकाम पर धरना था, इसके बाइस 4 घंटे से ट्रैफिक ब्लॉक है। एम्बुलेंस गाड़ियां भी 2 थी, उनको वो नहीं गुजर सकी। मकामी अफराद ने थोड़ी सी मजामत की, एक शहरी ने और पुलिस के साथ हाथापाई की। एक काफी एहलकार जख्मी हुआ जिस पर उस मकामी जो शहरी था उसको गिरफ्तार किया गया। बारवली साहब ये बताएं कि ये जो धरना उन्होंने दिया हुआ 4 घंटे से, तो क्या हम उम्मीद रखें कि ये 126 दिन के धरने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ेंगी? और दूसरा ये है कि टिकटॉक कितने लोगों ने बनवाई आज? जी हसन, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। टिकटॉक भी बन रही है, यूट्यूब वीलॉग भी हो रहे हैं, सारे मामलात हो रहे हैं। लेकिन सारी सूरत हाल का जो मसला है वो मकामी अफराद को भुगतना पड़ रहा है। उनकी मामलाती जिंदगी, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। आप देखें ना, एक पीटीआई का कारकुन नहीं था, वो गुजर नहीं सका, उसने हाथापाई की और उसके साथ पुलिस ने भी उसके साथ अच्छा खासा उसके ऊपर हाथ सीधे किए, उसको भी गिरफ्तार किया। जो उसके दो साथी आए उनको भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को यहाँ से मकामी अफराद है उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन धरने के मकाम पर लोग मौजूद हैं, क्योंकि आज अलीमा खानम ने बाकायदा तौर पर आके ये ऐलान किया था कि वो नहीं जाएंगी, मजामत करेंगी। और पीटीआई की मकामी क़यादत जिसमें चौधरी नजीर है और दीगर 126 दिन का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। जी चलें बाबर, ये स्टोरी फॉलो करें, आपके साथ हम राब्ते में रहेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि ईद के बाद एक रिहाई फोर्स, आपको पता उसका क्याम होना था, मेरे ख्याल में कोई उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब के जो लीडरान हैं, जो भी हैं केपी के अंदर या इस्लामाबाद पंजाब के अंदर, वहाँ पे उस तरह की कोई तहरीक हमें नजर नहीं आ रही। कोई खबर आपके पास इस हवाले से, कब तक ये जो रिहाई तैयारी कर रहे हैं? अगर उन्होंने कॉल दी तो फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर मतलब को भी तारे नजर आ कब तक एक्सपेक्टेड है वैसे ये कॉल साहब? ये अप्रैल के अंदर ही है। चलें, आज 31 मार्च है, अप्रैल कल से शुरू हो रहा है, आप देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जो है जुल्करनैन हैदर, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आज हम देख रहे थे कि इंटीरियर तलात चौधरी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलॉन्ग विद द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। कामयाबी के साथ लोगों को ट्रेस किया गया और उनको पकड़ा गया। जी बिल्कुल, ये टीमें जो हैं वो 17 के करीब टीमें तश्कील दी गई थी और पंजाब में और इसके अलावा खासतौर पे केपी में जो है वो छापे मारे गए और जियो फेंसिंग भी की गई। और वहाँ पर जो कुछ शवाहिद मिले थे, फोरेंसिक एविडेंस मिले थे, जिसकी रोशनी में पुलिस को लीड मिली और उसके बाद ये रवाना हुए। तो मर्दान और 4 सदस्य से जो है इन मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मंसूर नामी गैंग के नाम से ऑपरेट कर रहा था। और ये मशहूर था कि ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही वारदातें करते हैं। और खास तौर पर इन्होंने इस्लामाबाद में पहले भी कई वारदातें की हैं और पिंडी में की हैं और उसके बाद केपी में ये वारदातें करते रहे हैं। तो ये 5 अफराद पकड़े गए और 2 का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से है। और एक पहले भी गैंग था, बिलाल साबित गैंग, की उस तरह ऑपरेट करते थे और मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर्ड होते थे कि अगर वहाँ से मज़ामत भी हो तो पूरी तौर पे इन्होंने रिटेलिएट करना है और गोलियां मारनी पड़े तो वो भी। और इसी तरह हुआ है कि जब ये वहाँ पर दाखिल हुए हैं अंदर, तो जो आमिर अवान हैं वो जाग गए थे और उनकी और इनके दरमियान हाथापाई हुई है, जिस दौरान इन्होंने वहाँ पर गोलियां मारी। और क्योंकि उनकी अहलिया भी जाग गई थी और बच्चे भी जाग गए थे, तो उस वक्त इन्होंने वहाँ से निकलने में ही आके समझी और वहाँ से भाग गए। लेकिन वहाँ जो ब्लड था और जो हाथापाई हुई, उस दौरान जो है वो एविडेंस जो है वो पुलिस के हाथ लगे, जिससे इनको लीड मिली और ये वहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये केस जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। अभी तफ्तीश की जा रही है कि और कौन कौन से ऐसे वाकयात हैं बड़े जिनमें ये मुलविस रहे हैं। ताहम ये केपी पुलिस को भी वांटेड थे। अब यहाँ पर इनके खिलाफ केस चलेगा, उसके बाद फिर इनको केपी पुलिस के हैंड ओवर किया क्या तमाम के तमाम जो इसमें मुलविस थे डकैती में, वो तमाम के तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और फिर इनकी जो शनाख्त परेड है उसका अमल हुआ है, या बस ये पुलिस ने खुद ही जो है वो सब लोगों की जो है वो बता दिया कि भाई यही लोग थे जो गिरफ्तार हो गए हैं?
نہیں پولیس نے کیونکہ ان کو ایویڈنس کی بیس پہ گرفتار کیے، ابھی شناخت پیش کا عمل تو ہونا ہے کیونکہ اس وقت کمرے میں ان کی اہلیہ موجود تھی، اور ڈیفینیٹ جب ان کو جیل بھجوایا جائے گا ریمانڈ کے بعد۔ بالکل صحیح ہے ذوالقرنین، یہ اسٹوری کو آپ فالو کیجیے گا، آپ سے ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔